کہ چند دنوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس ہماری تراویح کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ پورے مہینے 20 رکعت تراویح پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے، یہ روح مٹی سے نہیں بنا ہے۔ سلیکٹ 24 نیوز میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں محمد صادق۔ ابھی میں موجود ہوں سیوان کے سراج العلوم مدرسے میں۔ ہمارے ساتھ مفتی محفوظ الرحمان صاحب موجود ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے اور رمضان کے بارے میں کیا کچھ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بہت خیر مقدم ہے آپ کا سلیکٹ 24 نیوز میں۔ شکریہ آپ کا بھی۔ رمضان کے متعلق کیا کچھ باتیں ہیں جو ہر مومن کو جاننی چاہیے اور سننی چاہیے؟ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے بندوں کے اوپر خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی ترقی کے لیے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں ان تمام اسباب کو رمضان کے مہینے کے اندر جمع فرما دیے۔ آپ اندازہ تو کیجئے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے تھے، اشرف المخلوقات تھے اور اشرف الانسان تھے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رجب کا چاند دیکھنے کے بعد سے ہی آپ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نازل کیجیے اور ہماری عمر اتنی بڑھا دیجیے کہ ہم کو رمضان کی برکت، رمضان کا مہینہ مل جائے۔ آپ اندازہ کیجیے کہ جس مہینے کو پانے کے لیے اللہ کا آخری نبی، سب نبیوں کا سردار، وہ 2 مہینہ پہلے سے اس کی تمنا کرتا ہو اور اس کو مانگتا ہو اللہ سے کہ مجھے عطا کر دیجیے، اس مہینے کے خیر و برکت کا کیا کہنا ہوگا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم سے جو ہڈی اور گوشت پوشت کا مجموعہ ہے، اور دوسرا اس کا روح۔ تو جسم کی ساری ضرورتیں انسان کی اللہ تعالیٰ نے زمین سے پیدا کی ہیں، چونکہ یہ جسم زمین کی چیزوں سے بنا ہے، لہذا اس کی ضرورتیں بھی اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کی ہیں۔ دوسرا جو اس کا اہم جز ہے وہ روح ہے، اور وہی اصل انسان ہے۔ یہ روح مٹی سے نہیں بنا ہے، بلکہ یہ روح اللہ کی طرف سے ہے، امر رب ہے۔ قرآن کے اندر ہے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ امر رب ہے۔ لہذا اس روح کی تربیت کے لیے اور اس کی ضرورت کی تکمیل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جو قرآن نازل کیا وہ بھی اسی مہینے رمضان کے مہینے میں ہی نازل کیا، جس کو قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو گویا یہ روحانی اعتبار سے ترقی کرنے کا مہینہ ہے۔ تراویح 3 دن اور 5 دن میں پڑھتے ہیں، اس کو لے کے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے ایک بات میں عرض کر دوں کہ چاہے قرآن ہو یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو، یہ سب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے۔ قرآن جس کی آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی، یہ قرآن کہتا ہے ھدی للناس، میں ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہوں۔ یہ صرف مسلمانوں کی ہدایت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی قرآن نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ پورے عالم کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ رحمت کا مہینہ ہے، قرآن سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے آخری نبی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ آخری پیغام ہے جس میں اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بندہ کس طرح زندگی گزارے گا تو اس کے آخرت کی زندگی کو ہم بہتر سے بہتر بنائیں گے۔ تو یہ سارے انسانوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ میں اپنے برادران وطن کو بھی اس بات کی دعوت دوں گا کہ وہ بھی اپنے خدا کی طرف سے آئے ہوئے اس پیغام کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اس میں ان کی ہدایت اور رہبری کے لیے کیا ہے۔ رمضان کے اندر 2-3 عبادتیں بہت مخصوص ہیں، اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ آدمی دن میں روزہ رکھے اور رات کے اندر تراویح ادا کرے۔ یہ تراویح کے اندر 2 عمل ہیں۔ ایک عمل تو یہ ہے کہ پورے مہینے 20 رکعت تراویح پڑھنا عشاء کی نماز کے بعد، یہ ایک مستقل سنت ہے، اور اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ آدمی تراویح کے اندر ایک قرآن مکمل سن لے نماز کی حالت میں۔ اب ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پورا مہینہ اگر وہ ایک جگہ تراویح نہیں پڑھ سکتا، اس کو کوئی کاروباری اعتبار سے یا اور بھی کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسا تقاضا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ پابندی سے تراویح نہیں پڑھ سکتا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ قوت اور طاقت دی ہے، وہ اگر چند دنوں میں قرآن مکمل کر لیتا ہے تراویح کے اندر تو گویا ایک مستحب وہ پورا کر لے رہا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چند دنوں میں قرآن اگر ہم نے مکمل کر لیا تو تراویح ختم ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ تراویح تو پورے رمضان کے لیے ہے، پورے مہینے ہم کو تراویح پڑھنی ہے۔ تو تراویح پڑھنا ایک الگ سنت ہے، اور پورے تراویح میں ایک مرتبہ قرآن مکمل سننا یہ الگ سنت ہے۔
آج کل ہمارے معاشرے میں جس کی طرف آپ نے توجہ دلایا یہ یقیناً بہت اہم ہے. میں بارہا اس کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ 5 دن میں یا 4 دن میں تراویح سننے کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں لوگ شریک ہوتے ہیں اور تراویح کم سنتے ہیں، ایک پکنک کا ماحول زیادہ ہوتا ہے. امام قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لوگ اپنے بیٹھے اپنی بات چیت میں مصروف ہیں، کوئی چائے پینے میں لگا ہوا ہے، کوئی ادھر ادھر گھوم رہا ہے. یاد رکھیں کہ اس سے تراویح کی سنت ادا نہیں ہوتی. تراویح میں ایک ختم قرآن سننا جو ضروری ہے وہ تراویح کی نماز کی حالت میں ضروری ہے. وہ بیٹھے بیٹھے سننا، گدے پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے سننا، چائے پیتے ہوئے سننا، اس سے وہ سنیت ادا نہیں ہوتی. اس لیے ایک آدمی اگر ایک جگہ رہ رہا ہے تو اس کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ پورے مہینے اس تراویح کو سنیں. ہاں کسی کے اندر طاقت ہے، قوت، جیسے اپنے مدرسے میں ہی ایک نظام ہے، چونکہ رمضان کے مہینے میں ہمارے مدرسے کے اساتذہ باہر جاتے ہیں مالی فراہمی کے لیے، تو مدرسے میں ایک نظام شروع کیا گیا ہے اساتذہ کے لیے کہ 6 روز میں یہاں قرآن مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اساتذہ سفر میں چلے جاتے ہیں، پھر جن کو جہاں موقع ملتا ہے وہاں تراویح پڑھتے ہیں. ایسا نہیں کہ 6 دن میں ہم نے پڑھ لیا ہماری چھٹی ہو گئی اب ہم تراویح پڑھیں نہ پڑھیں کوئی بات نہیں، ایسا نہیں. یہ تو اس سہولت کے لیے تھا کہ ہمارا قرآن ناقص نہ رہ جائے، اس کے لیے ایک ترتیب بنائی گئی تھی. لوگوں نے عام طور پر اس کا ایک غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا کہ چند دنوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس ہماری تراویح کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب وہ تراویح سے اپنے آپ کو آزاد سمجھ لیتے ہیں. یہ غلط ہے. تراویح پورے مہینے کی سنت ہے، بلکہ ایک ختم قرآن سننا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ پورے مہینہ تراویح سننا ضروری ہے، لہذا اس کی پابندی ہونی چاہیے. رمضان کو لے کر کے بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کو واقفیت نہیں ہے کہ کن کن مسئلوں سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کو لے کر کیا کہیں گے؟ ہاں یہ بہت اہم سوال ہے، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جاننا چاہیے. تو بہت بنیادی چیزیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. روزہ اصل 3 چیزوں کا نام ہے. انسان کھانے سے، پینے سے اور اپنے جنسی خواہشات سے، تقاضے سے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روک لے، اس کا نام روزہ ہے. اگر کوئی بھی ایسا عمل ہوتا ہے جو کھانے پینے یا قضائے شہوات کے قبیل سے ہے تو اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر جان بوجھ کر انسان ان تینوں میں سے کسی ایک عمل کا ارتکاب کرتا ہے کہ جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لیا، جان بوجھ کر کچھ پی لیا یا جان بوجھ کر قضائے شہوت کر لیا، تو اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ بھی جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. اور بقیہ اگر اس طرح سے روزہ ایک انسان نہیں رکھ سکا، دیکھیے 2 چیزیں بہت اہم ہیں جس میں بہت سے لوگ فرق نہیں کر پاتے ہیں. ایک ہوتا ہے روزہ نہ رکھنا اور ایک ہوتا ہے روزہ رکھ کے توڑ دینا. ایک آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تب تو اس کے بدلے ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا ہے. لیکن ایک آدمی روزہ رکھ کے بلا کسی شرعی عذر کے توڑ دے، یعنی وہ بیمار نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے، بلا مجبوری روزہ جان بوجھ کر توڑ دے، تو صرف قضا سے کام نہیں چلے گا بلکہ 60 روزے لگاتار اس کے کفارے کے بھی رکھنے ہوں گے. تو قضا کا حکم الگ ہے، کفارے کا حکم الگ ہے. ہاں جو آدمی بیمار ہے شرعی طور پر اور اس کی بیماری ایسی ہے جو آئندہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، ایک آدمی عمر کے اس پڑاؤ پر ہے کہ آئندہ اس کو صحت مند ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسے کمزوروں کے لیے، بیمار کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، روزے کے بدلے اپنے روزے کا فدیہ دے دے. ایک روزے کا فدیہ، ایک دن میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلانے کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہوتا ہے. تو گویا روزے کے بدلے فدیہ طے کر کے شریعت یہ چاہتی ہے کہ روزے دار کسی طرح سے غریبوں کی مدد کرے، ورنہ روزہ تو بھوکا رہنے کا نام تھا، لیکن اسلام میں دوسرے کو کھلانا، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ روزے کے بدلے میں، بھوکا رہنے کے بدلے میں اللہ نے حکم دیا کہ تم کھلاؤ. حالانکہ کھلانا تو روزے کے روح کے خلاف تھا، وہ اس کا بدل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن غریبوں کو کھلانا، اس کی ضرورت کو پوری کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھے گا کہ میرے بندے میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میرا علاج نہیں کرایا. بندہ کہے گا خدایا آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ تو پورے عالم کو کھلاتے تھے، آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی، ہم تو یہ پڑھے تھے کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی، آپ کو پیاس نہیں لگتی تھی، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں. اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندے تمہارے پڑوس میں فلاں میرا بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو میں سمجھتا کہ تو نے میرے اوپر احسان کیا ہے اور مجھ کو کھلایا ہے، اگر تو اس کی ضرورت کو پوری کرتا تو میں سمجھتا کہ تو نے میرے اوپر احسان کیا. تو اللہ کے بندوں پر احسان کرنا، ان کو کھلانا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ اس کو اپنے اوپر احسان سے تعبیر کر رہا ہے. یہ رمضان کا مہینہ ایثار کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کی ضرورتوں کو پورے کرنے کا مہینہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کثرت سے سخاوت کیا کرتے تھے، مسلم غیر مسلم ہر ایک کی ضرورتوں کو پوری کرتے تھے. اس لیے رمضان کا یہ پیغام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کی بھی ضرورتوں کو پوری کریں، ہمارے برادران وطن میں جو مجبور ہیں، ضرورت مند ہیں، ہم ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی طرف بھی توجہ کریں.
ایک آخری سوال، زکوٰۃ کے متعلق جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پہ روشنی ڈالیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے جو ایک انسان کو مالدار بنایا ہے اس کو لینے والا نہیں بنایا، دینے والا بنایا ہے۔ اس نعمت کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحب نصاب بندوں پر یہ لازم کیا ہے کہ اپنے مال کا 2.5% جو ہے وہ ادا کریں۔ صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت، یعنی 612 گرام جو چاندی ہوتی ہے، اس کی قیمت اگر کسی کے پاس ہے، آج کے ریٹ میں تقریباً 48 سے 50 ہزار روپے کے درمیان یہ قیمت بنتی ہے۔ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی اگر کسی آدمی کے پاس ہے، یعنی 87 گرام سونا یا 612 گرام چاندی، یہ ایک نصاب بنتا ہے۔ اتنی مالیت اگر کسی کے پاس ہے، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو یا کیش کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں اگر یہ مالیت انسان پوری کر لیتا ہے اور اس کے اوپر سال گزر جاتا ہے، ہوائی اصلیہ کے علاوہ اگر اس کے پاس سال گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر اپنے اس مال میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حصہ اس کے مال کے اندر رکھا ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ استطاعت دی ہے، لہذا اس کا ادا کرنا لازم ہے۔ یہ رمضان کے اندر ضروری نہیں ہوتا ہے۔ ایک چیز ہمیں اور بھی سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کا تعلق اصل میں رمضان سے نہیں ہے۔ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے دی جاتی ہے کہ ایک تو رمضان میں خرچ کرنے کا ثواب زیادہ ہے، اور دوسری یہ کہ لینے اور دینے میں مدرسے کے سفراء آسانی سے اس مہینے میں دستیاب ہو جاتے ہیں، لینے والے آسانی سے اس مہینے میں مل جاتے ہیں، اس لیے لوگ اپنی سہولت کے لیے رمضان میں نکال دیتے ہیں، ورنہ رمضان تو کاروبار، یہ زکوٰۃ تو کاروبار کے اعتبار سے فرض ہے۔ جب جس کے کاروبار کے اوپر سال گزرتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ بہت شکریہ حضرت ہم سے بات کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو آپ نے دیکھا ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی محفوظ الرحمان صاحب تھے جو رمضان کے متعلق ان تمام باتوں کو مختصر میں بتانے کی کوشش کی ہے جو ہمارے اور آپ کے زندگی میں لانا اور اب ڈھالنا بہت ہی ضروری ہے۔ رمضان کے متعلق جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں اسے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اور تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہیں ہمارے یوٹیوب چینل سلیکٹ 24 نیوز کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک، شیئر، کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے ویب سائٹ www.select24news.in پر وزٹ ضرور کریں۔ اب آپ کے شہر سیوان کے لکشمی پور میں بھرپور سویدھاؤں کے ساتھ کھل گیا ہے ہوٹل سلیکٹ اینڈ میرج ہال۔ آپ کو بتا دیں 10 جون سے بھاری ڈسکاؤنٹ کے ساتھ بکنگ شروع ہے، ایک بار ضرور پہنچیں۔ اس میں آپ کو ملے گا فلی ایئر کنڈیشن، ساتھ ہی بکنگ کے ساتھ ٹینٹ کا سارا سامان، برتن اور چولہا بالکل فری۔ جلد ہی کسی بھی کارکرم کو اچھے واتاورن میں کرنے کے لیے بک کریں ہوٹل سلیکٹ اینڈ میرج ہال۔ ہمارا پتہ ہے لکشمی پور، سسپن ڈھالا، بیسائیڈ ڈاکٹر توفیق احمد۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 8797327330۔ ایک بار ضرور پہنچیں اور اس بھاری ڈسکاؤنٹ کا لابھ اٹھائیں۔